علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر کی تشریح کہہ لیں، وضاحت کہہ لیں، میں نے بڑا اس پہ غور کیا۔ میں نے کہا جی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جبکہ ہمارے پاس تو اب اتنے حافظ قرآن ہیں کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، مصلے نہیں ملنے ان کو تراویح پڑھانے کے لیے۔ وہ ڈھونڈیں گے، مجھے فون کرتے سر کوئی مسجد ہو تو بتائیے گا تراویح پڑھانی ہے۔ تو یہ کیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ابتدائی طور پر میں تھوڑا سا ایک نقشہ پیش کروں گا، پھر کسی دن اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کروں۔ آپ کو یعنی ہوم ورک دے رہا ہوں، ہوم ورک آخر میں دے رہا ہوں آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے راستے میں سے کوئی پتھر بھی ہٹا دیا نا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ ہے ایسا ثواب ملتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو؟ اچھا، اگر کوئی آپ کو پانی کا ایک گلاس پلائے اس کا بھی ثواب ہے؟ اگر کوئی جو ہے مسجد میں پنکھا لگوا دے اس کا بھی ثواب ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ راستے کا ایک پتھر ہٹانے والے کو تو ثواب ملے، لیکن پہاڑوں کا سینہ چیر کر اس میں سے راستہ بنانے والے انجینئر کو کوئی ثواب نہ ملے؟ یعنی ایک پتھر ہٹایا تو ثواب ملا، پورا پہاڑ کاٹا، راستہ بنایا ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے، اب اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ آپ کا دامن میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ذہنی ہے کہ ہم کہیں چلو یار دو چار نیکیاں اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کا ذہن؟ کیا کہتا ہے؟ ثواب ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ اسی طرح ایک شخص نے آپ کو پانی کا ایک گلاس پلایا، آپ اس کو ثواب دیتے ہیں، لیکن ایک شخص نے دریا سے نہر نکالی، پائپ لائن بچھائے، پائپ ایجاد کیے اور وہ پائپ کے ذریعے پانی آپ کے گھروں تک پہنچایا، یا ایک بندہ آپ کو وضو کرواتا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، اور ایک بندے کی وجہ سے وہ ٹوٹیاں ایجاد ہوئیں، وہ نل ایجاد ہوئے، وہ پانی جو آپ لوٹوں میں بھر کے لاتے تھے کنووں سے وہ آپ کی مسجد تک پہنچ گیا۔ اب اس پانی کا ایک ٹینکر جو ڈلوا رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، جو وضو کروا رہا ہے مل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں نہروں سے پانی یہاں تک منتقل ہوا، اس انجینئر کو کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اچھا چلے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کی جان بچا دینا، کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہوا؟ تو اگر کوئی ڈاکٹر کسی کی جان بچا دے تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس پر ایک اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب تو فیس لیتے نا، آپریشن کرتے ہیں، پیسہ لیتے، اتنی مہنگی مہنگی ان کی فیسیں۔ انجینئر نے بھی جو ٹوٹی نل ایجاد کیا اس نے بھی پیسے لیے، ایجاد کیا۔ سوال تھوڑا تلخ ہے لیکن کرنا پڑے گا، کیونکہ اب جو ہے نا بات کرنی پڑے گی اس ٹاپک پر۔ میں نے بہت سال سوچا اس پر میں بات کروں یا نہ، لیکن اب مجھے لگتا ہے کرنی پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کو ثواب اس لیے نہیں ملے گا وہ پیسے لے کر علاج کرتا ہے، انجینئر کو ثواب اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے بھی پیسے لیے اپنے کام کے، تو کیا امام صاحب نمازیں پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھانے کے پیسے قاری صاحب نہیں لیتے ہیں؟ عالم بنانے کے پیسے عالم صاحب نہیں لیتے؟ کون ہے جو اجرت نہیں لیتا؟ امام صاحب کو ثواب مل سکتا ہے نماز پڑھانے کی، جبکہ وہ ان کے اوپر فرض ہے، بھائی اپنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، ان کو وظیفہ دیا، نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی نماز، آپ کی ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد وہ اپنی فرض نماز الگ پڑھتے ہوں؟ کیونکہ فرض پر تو پیسہ نہیں لے سکتے نا، میرے اوپر ایک نماز فرض ہے، میں وہ ادا کروں اور پیسے بھی لوں آپ سے۔ تو امام صاحب تو الگ سے نماز بھی نہیں پڑھتے اپنی، وہی والی ان کی ہو جاتی ہے، پھر آپ تنخواہ بھی دیتے ہیں، تو امام صاحب کو ثواب ملتا ہے، قاری صاحب کو بھی ملتا ہے، عالم صاحب کو بھی ملتا ہے، تو انجینئر کو کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کیا مارا آپ کا؟ ڈاکٹر کو کیوں نہیں دیتے ثواب؟ سائنسدان کو کیوں نہیں دیتے؟
شہید جنگ میں شہید ہو جاتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، وہ جتنی تلوار چلاتا ہے اس تلوار کا اس کو ثواب ملتا ہے، تو وہ جس نے تلوار بنائی ہے اس بنانے والے کو کچھ ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ کہ جس نے اس قابل مجاہد کو کیا کہ مجاہد جا کے جنگ لڑ رہا ہے، تلوار نہ بناتا تو وہ کیا لکڑی سے لڑتا؟ یہاں ایک معمولی سا نقطہ ہے، وہاں وہ نقطہ اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک تو بنیادی میں ایک اعتراض جو ذہنوں میں آ رہا ہوگا اس کو دور کر دوں کہ دونوں کو ثواب ملنے کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، ہر طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہاں یہ ایک میں خلاصہ کرتا ہوں، اگر امام صاحب بھی اچھی نیت سے نمازیں پڑھا رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے، اور اگر ان کی بھی نیت صحیح نہیں ہے، حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن ایک عالم کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک عالم دین کو فرشتے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے جہنم میں پھینکنے کے لیے، وہ کہے گا یا اللہ میں تو عالم تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا تھا، تو جواب دیا جائے گا کہ ہاں تو عالم تھا، تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، لیکن تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو ریاکاری کے لیے کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ تو عالم نے بھی جب نیت بدل لی تو اس کے علم نے بھی اس کو فائدہ نہ دیا۔ تو یہاں اگر ہم بنیادی فرق کریں گے تو نیت ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک اور فرق ہمیں کرنا پڑے گا جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اور جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا۔ ہمیں کہا کہ جی دو چیزیں کی ابتدا میں جو ظلم ہوا نا وہ یہ ہوا کہ علم کی دو قسمیں کی، ایک کو کہا دینی علم، ایک کو کہا دنیاوی علم۔ دینی علم کے نیچے جو شاخیں اتاری وہ اتارے حافظ قرآن، عالم دین، قاری صاحب، امام صاحب، اور جو دنیاوی بنائے نا وہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سائنسدان صاحب اور سارے صاحب، وہ سارے ادھر اتار دیا۔ اب ہوا کیا اس سے؟ ڈاکٹر کی کوئی عزت نہیں کرتا، پیسوں کی وجہ سے کرتا ہوگا، ہاتھ تو نہیں چومتا نا جی یہ عالم صاحب ہے، انجینئر کے بھی کوئی ہاتھ نہیں چومے گا، سائنسدان کے بھی کوئی ہاتھ نہیں، حافظ صاحب کے چومیں گے، قاری صاحب کے چومیں گے، امام صاحب کے بھی چومیں گے، کیونکہ ہم نے سوچ دی کہ یہ دیندار لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا، ہم نے یہ سارے علوم چھوڑ دیے، کیوں؟ فضیلت ہی نہیں تھی، کوئی ثواب ہی نہیں تھا، کوئی آخرت ہی نہیں تھی، تو ہمارے ذہنوں میں ہو گیا آخرت بس ان کی ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک حافظ اپنے خاندان کے اتنے ساروں کو کہا جاتا ہے وہ جنت میں لے کر جائے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو اگر وہ بے عمل ہے تو وہ خود بھی جنت میں جائے گا؟ تو جب خود نہیں جائے گا تو دوسروں کو کیسے لے کر جائے گا؟ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اور آگے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو پیمانہ تو عمل ہے نا بھائی، پیمانہ تو نیت ہے۔ اب آپ کہیں گے سر ٹھیک ہے ساری باتیں ہو گئی، ہمیں کوئی قرآن و حدیث سے سمجھائیں، ہم ایسے نہیں سمجھنے والے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو جتنی بھی شاخیں ہیں نا، یعنی بائیو، فزکس، کیمسٹری، میتھامیٹکس، ایسٹرونومی، جیولوجی، بوٹنی، زوولوجی، ایسٹروگرافی، یہ ساری کس کی شاخیں؟ نیچرل سائنس کی۔ یہی پڑھایا، ساری کس کی ہیں؟ نیچرل سائنس کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ، اور تم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دی، ظاہرۃ و باطنۃ، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ اب مجھے آپ بتائیں، قرآن کہتا ہے کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، سب تمہارے تابع کر دیا،
سب تمہارا فرما بردار کر دیا. مسخر کرنے کا ترجمہ یہی ہے, تابع کر دینا, فرما بردار کر دینا. اور فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ, اور اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی, ظاہرتاً و باطنتاً, ظاہری نعمتیں بھی باطنی بھی. اب مجھے بتائیں, آپ کے کہنے پر چاند ادھر سے ادھر ہوتا ہے؟ آپ کے کہنے پر ہوائیں چلتی ہیں؟ آپ کے کہنے پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رکتا ہے؟ حضرت عمر کے کوڑے سے تو رکا تھا نا, مسخر تھا نہیں تھا؟ حضرت عمر کے کوڑے سے رکا تھا. وہ احد پہاڑ جس میں زلزلہ آیا تھا, ٹھوکر سے رکا تھا؟ بتائیں, رکا تھا نا, مسخر ہے نا. ان کے ہاں مسخر کیوں تھا؟ وہ تو امامت کا وظیفہ نہیں لیتے تھے, وہ تو قرآن پڑھانے کا وظیفہ بھی نہیں لیتے تھے. کسی صحابی سے ثابت نہیں, کسی حدیث سے ثابت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نمازیں پڑھاتے اور وظیفہ ان کا مقرر ہو. تجارت فرماتے تھے, ملک شام جاتے تھے. حضرت عثمان غنی کے لقب سے جانے جاتے ہیں, بہت امیر تھے, تاجر تھے. یہ سارے صحابہ کرام محنت مزدور, تو کیا وہ دنیا دار تھے؟ وہ سارے اپنی تجارت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام کپڑے کے تاجر تھے, تو وہ تو وظیفے نہیں لیتے تھے, تو وہ دیندار تھے. وہ سب دینی کام بھی کرتے تھے, دنیاوی کام بھی کرتے تھے. اب ہوا کیا, ہمیں یہ سکھایا گیا یہ بایو فزکس, کیمسٹری, میتھ, ایسٹرونومی, ایسٹرو فزکس, ایسٹروگرافی, بوٹنی, زولوجی, جتنے بھی ہیں برانچیز, یہ سب نیچرل سائنس کی ہے. میں ایک برانچ کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. حقیقت یہ تھی کہ یہ سب قرآن کی برانچیز ہیں. حقیقت یہ تھی یہ سب قرآن کی برانچیز ہیں. قرآن ایک ماخذ ہے علم کا سمندر, اور یہ چھوٹی چھوٹی اس کی بوندیں تھیں جن کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ دنیاوی ہے اور یہ دینی ہے. تو پھر کیا ہوا, ہمارے بچے ڈاکٹر بننا بھی چھوڑ گئے, سائنسدان بننا بھی چھوڑ گئے, انجینئر بننے بھی چھوڑ گئے, تمام بڑے بڑے علوم حاصل کرنے انہوں نے چھوڑ دیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دماغ میں بٹھا دیا یہ دنیا داری ہے, یہ دنیا. بھائی یہ سارے قرآن کے علوم ہیں. آپ اٹھائیں قرآن پاک کو, الم تری ان الفلک تجری فی البحر, کیا قرآن پاک کے اندر سمندر کے اندر کشتیوں کے چلانے کا ذکر نہیں ہے؟ فرمایا بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ, ہم یہ سمندر میں کشتی اس لیے چلاتے ہیں تاکہ ہم دکھا سکیں انہیں اپنی نشانیاں. اور ہم یہ آسمان سے پانی اس لیے اتارتے ہیں کہ ہم یہ بنجر زمینوں سے سبزہ اگا سکیں. تو یہ سبزہ کیا ہے, یہ پودے کیا ہیں؟ یہ بوٹنی نہیں ہے آپ کی. یہ جو آپ کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں کہ ہم نے کس طرح تمہیں پیدا کیا, کیا یہ بایو نہیں ہے آپ کی؟ آپ کی جو علم فلکیات کی بات کرتے ہیں, یہ ستاروں سیاروں کی بات کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسٹرونومی نہیں ہے آپ کی. تو کیا آپ آج وہ شخص جو نماز وقت مقررہ پر فرض ہے, نماز وقت مقررہ پر فرض ہے, آپ گھڑی دیکھ کر ٹائم دیکھ کر نماز ادا کرتے ہیں, 5 بج کر اگر مثال کے طور پر 6:30 پر عصر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اگر 6:31 ہو جائے آپ کی فرض نماز قضا ہو جاتی ہے. آپ وقت مقررہ پر نماز ادا کر کے اپنی فرضیت کو ادا کر رہے ہیں. تو جس شخص نے علم توقیت کے ذریعے, علم فلکیات کے ذریعے یہ نقشہ بنا کے آپ کو دیا, وہ دینی بندہ نہیں ہے. جس کے نقشے سے آپ روزہ بند کر رہے ہیں, روزہ کھول رہے ہیں, وہ دینی نہیں ہے. ہم دینی ہیں جو اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر روزہ رکھ رہے ہیں, اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر روزہ کھول رہے ہیں. وہ دینی نہیں, ہم دینی ہیں. کیوں جی؟ وہ پیسے لیتا ہے, تو اب تو سب پیسے لیتے ہیں. یہ ظلم نہ کریں. علامہ اقبال نے جو فرمایا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, ہم نے پورے سمندر کو چھوڑ دیا, ایک آدھ بوند اس میں سے لے لی اپنی مرضی کی, اور وہ کیا تھی کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سننے سے بھی نیکیاں ملتی ہیں اور چھونے سے بھی نیکیاں ملتی ہیں. تو ہم سنتے ہی ہیں اور چھوتے ہی ہیں, اور سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. انہی نیکیوں پر ہمیں خوش کر دیا گیا, ہمیں بتا دیا گیا قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے روشن کتاب میں بیان نہ کیا ہو. تو پھر کیا بایو نہیں ہوگی قرآن میں؟
फिजिक्स नहीं है कुरान में, केमिस्ट्री नहीं है कुरान में, मैथमेटिक्स नहीं है कुरान में, कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं? जुल्म ये हुआ कि हमें बताया ये सारी नेचुरल साइंस की ब्रांचेज है, हमें ये बताना चाहिए था ये सारी कुरान की ब्रांचेज है, हमें कुरान की एक आयत पढ़नी चाहिए थी और उस पर तहकीक करनी चाहिए थी, हमें उस पर रिसर्च करनी चाहिए थी, फिर हमें पता चलता कि ये बायो भी कुरान की ब्रांच है, ये फिजिक्स भी कुरान की ब्रांच है, ये केमिस्ट्री भी कुरान की ब्रांच है, ये मैथमेटिक्स भी कुरान की ब्रांच है, ये बॉटनी भी कुरान की ब्रांच है, ये जूलॉजी भी। ये आप क्या बात करते हैं, जानवरों का जिक्र कुरान में नहीं है? और जगह जगह पर कहा गया अलम तरा अन्नल्लाह, अलम तरा, अलम तरा, हर जगह पर कई मकामात पर यह खिताब है, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा? ये क्या है खिताब का अंदाज? ये खिताब का अंदाज दावत फिक्र है। आपको कहा जा रहा है देखो, गौर करो, और कहा जा रहा है अकल वालों के लिए निशानियां हैं, इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। तो आपको मैं कहूं कि जाएं आप देखें अपने पड़ोसियों को, आप में उसके लिए इबरत है, उसमें निशानियां हैं, और आप जाके देखें ना तो क्या आपको निशानी पता चलेगी, क्या आपको इबरत हासिल होगी? कुरान ने जगह जगह कहा ये बुलंद व बाला बगैर सतूनों के खड़े आसमानों पर गौर करो कि तुम्हारे रब ने कैसे बगैर सतूनों के खड़े कर दिए। ये बुलंद व बाला पहाड़ों पर गौर करो कि कैसे ज़मीन को हिलने से रोकने के लिए ज़मीन में नस्ब कर दिए। आप ज़लज़लों की तहकीक करते हो, कभी कुरान की आयत की भी तहकीक करो जहाँ इन ज़लज़लों का जिक्र है। व इज़ा ज़ुलज़िलतिल ज़िलज़ालहा, क्या है ये ज़लज़लों का जिक्र नहीं है? और ये सैयारे जो चल रहे हैं, ये कहकशाएं, ये ज़मीन व आसमान, और आपने क्या कुरान को पढ़ा है? मैं आखिरी एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ और ख़त्म करता हूँ अपने खिताब को। खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम मिन बादी हुजरिही, मेरे आका करीम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। व दाखिल अल मस्जिदा, मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। फ़इज़ा हुआ बिहल्क़तैनि, मस्जिद में दो हल्के लगे हुए हैं, दो गिरोह हैं। अहदुहुमा यक़रऊनल कुरान व यदऊन अल्लाह, उनमें से एक कुरान की तिलावत कर रहा है और अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। वल उखरा यतअल्लमूना व युअल्लिमूना, और दूसरा इल्म सीख रहा है और सिखा रहा है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुन अला खैर, फरमाया दोनों भलाई पर हैं, दोनों नेकी पर हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर फरमाया हाउलाई यक़रऊनल कुरान व यदऊन अल्लाह इंशा आताहुम व इंशा मनाहुम, फरमाया कि ये कुरान पढ़ रहे हैं और अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। इंशा आताहुम व इंशा मनाहुम, अल्लाह चाहे तो इनको अता करे, चाहे तो मना कर दे। और फिर फरमाया व यतअल्लमूना व युअल्लिमूना व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन फजलस माहुम, और फरमाया ये इल्म सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और मुझे उस्ताद बना कर भेजा गया। और फिर मेरे आका उनके साथ बैठ गए। फजलस माहुम, मेरे आका इल्म सीखने और सिखाने वालों के साथ बैठ गए, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ नहीं बैठे। मोहतरम हाज़रीन, गौर करना होगा हमारी मुसलमान कौम को किस तरफ ले जाया गया। ये तमाम उलूम दीनी उलूम है, फ़र्क आपकी नीयत करेगी, बस एक ही उसूल है। तमाम उलूम दीनी उलूम है, फ़र्क आपकी नीयत करेगी। मेरी बात लिख लें और याद कर लें इसको। डॉक्टर भी दीनी आदमी है, अच्छी नीयत से ऑपरेशन कर रहा है, अच्छी नीयत से किसी का इलाज कर रहा है, इज्जत करें उसकी, दीनी आदमी है। अगर वो लाखों ले रहा, करोड़ों दे कर डिग्री ली है उसने, मसला हमारे मुल्क का है। आप मुफ्त डॉक्टर बनाए, वो मुफ्त इलाज करेगा। जितना पैसा उसने उधार उठा के अपनी तालीम मुकम्मल की, उतना पैसा उसने वापस लौटाना है लोगों को। इंजीनियर भी दीनी आदमी है, साइंसदान। आप लोगों को ये सोच देंगे तो आपके इंजीनियर पैदा होंगे। आप लोगों को ये सोच देंगे। मैं आपको बताऊं, मेरा दिल दुखता है। मैं कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। हमारा फेयरवेल का प्रोग्राम हो रहा था। फेयरवेल के प्रोग्राम में अलविदाई पार्टी दी जाती है सीनियर लोगों को। प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, तिलावत हुई, नाज शरीफ हुई। आपको पता है हमारे महकमे की इंचार्ज आई, मैंने फेसबुक के ऊपर वो तस्वीरें अपलोड की हैं ताकि मैं उनको देखता रहूं और मुझे याद रहे और मुझे वो झंझोड़ती रहे तस्वीरें। लोग समझते होंगे कि जी ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ सब तस्वीरें बनवा लेते हैं। हाँ, बनवाता हूँ। मैं एक एक चीज़ को याद रखता हूँ। ये चीज़ें मुझे मुश्ताइल रखती हैं, मुझे जगा के रखती हैं, बेदार रखती हैं।
میری 3 ٹیچرز فیمیل 2 ٹیچر میل. وہ آئے, پتہ ہے آپ کو ہماری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ نے آ کر کیا کہا؟ وہ تینوں فیمیل ٹیچرز, دوپٹہ سر پہ نہیں ہوتا ان کا, کٹے ہوئے بال ہیں, دوپٹے کا نام و نشان نہیں. آ کر ڈائس پہ کیا کہتی ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی فیئرویل پارٹی نہیں ہو رہی, یہ تو کوئی میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے. نہ یہاں کوئی ڈانس گانا ہے, نہ کوئی ناچ گانا ہے, نہ کوئی باجے ہیں, نہ کوئی میوزک ہے. میں نے آج سے پہلے ایسی پارٹی کہیں نہیں دیکھی. اس کا یہ کہنا تھا چند نوجوان لڑکیاں اٹھیں, چند نوجوان لڑکے اٹھے اور وہاں ناچنے گانے لگ گئے. مجھے بتائیں قصوروار کون ہے؟ آج ہم بیٹھ کر تنقید بڑی آسانی سے کرتے ہیں, جی کالج کا ماحول خراب ہو گیا, جی یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو گیا, جی اسکول کا ماحول خراب ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنی بچیوں کو کالج اور یونیورسٹی کا پروفیسر بنا کر بھیجا ہے؟ کتنی آپ کی بچیاں ہیں جو دین کا علم حاصل کر کے, دنیا کا علم حاصل کر کے وہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں پڑھا رہی ہوں؟ کوئی نہیں بھیجتا. آپ نے 4 دیواروں میں بند کر دیا اپنی بچیوں کو. جب آپ کی بچیاں کالج میں نہیں جائیں گی, یونیورسٹی میں نہیں جائیں گی, تو وہاں پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے اور وہ نوجوان بچیوں کو نچائیں گے, اور وہ صرف نچائیں گے نہیں, وہ باہر کے ملک میں بھی بھیجیں گے اور اپنے مقاصد پورے کریں گے. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مدرسے میں بھیجیں گے. بھیجیں, مدرسوں نے بہت کام کیا ہے, تھوڑا کام نہیں کیا. بڑے مشکل وقتوں میں دین کو سنبھالا ہے انہوں نے. مدارس نہ ہوتے, مساجد نہ ہوتی, علماء نہ ہوتے, حفاظ نہ ہوتے, تو یہ جو دین ابھی ہے یہ بھی ختم ہو چکا ہوتا. انہوں نے سنبھالا, بہت کام کیا, لیکن اب آگے بھی تو بڑھنا ہے. صرف دین وہی نہیں ہے جو مدرسے کی 4 دیواری میں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی سکھائی جاتی ہے. آج ہمیں انگریزی سے نفرت دلائی جاتی ہے. یہ انگریزی انگریزوں کی زبان ہے, فارسی کس کی زبان تھی؟ علم العقائد کیا تھا؟ علم الکلام کیا تھا؟ علم بلاغت و فصاحت کیا تھی؟ توقیت علم تقصیر کیا تھی؟ علم توقیت علم ہنسا کیا تھا؟ یہ ہمارے سب علماء کو آتا تھا. آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی اتنے سارے علوم پر دسترس رکھتے تھے. وہ سارے علوم کیا تھے؟ کبھی پڑھا بھی ہے ان علوم کو, کبھی دیکھا بھی ہے. وراثت کے مسائل حل کرنے ہو تو جا کے مفتی صاحب سے پوچھیں, کیا میتھامیٹکس کے بغیر وراثت کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو میتھ نہیں آتی آپ مفتی نہیں بن سکتے, آپ کو میتھ سیکھنی پڑتی ہے. میرا ہمیشہ سے اعتراض یہ رہا, میں حافظ بھی بنا, عالم بھی بنا, مفتی کا کورس بھی کیا, لیکن میں نے کبھی دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. ایک دن بھی کبھی تنخواہ لے کر امامت نہیں کی, ایک دن بھی تنخواہ لے کے تقریر نہیں کی. امام صاحبان تجارت کریں, علماء کرام تجارت کریں, قاری حضرات, حافظ صاحب. میں نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ اگر آپ اپنے بچے کو دین سکھانا چاہتے ہیں سکھائیں, حافظ بنانا چاہتے ہیں بنائیں, لیکن ہنر بھی سکھائیں, فن بھی سکھائیں. پچھلے دنوں پیر صاحب تشریف لائے تھے اسکول میں جہلم سے. ہمارے یہاں کے قریب کے لوگ تو نہیں آتے, جہلم سے وہ تشریف لائے. پورے پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے, یہاں آنا چاہتے ہیں, ملاقات کا وقت مانگتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ میں نے اپنے دل پہ نقش کر لیا. بولا اپنے بچوں کو دین سکھاؤ تو ہنر بھی سکھاؤ, نہیں تو وہ دین بیچنے لگ جائیں گے. روزی روٹی تو کمانی ہے نا, پھر دین بیچیں گے اور پھر روزی روٹی کمائیں گے. تو محترم حاضرین, مختصر یہ ہے کہ آج ہم مدرسوں میں, بڑے بڑے مدرسے ہیں, ان کو جا کر کہتے ہیں کہ جی اسکول میں بچیوں کو قرآن پڑھانا ہے, اپنی ایک قاریہ بھیج دیں. آگے سے جواب ملتا نہیں جی ہماری بچی اسکول نہیں پڑھائے گی, مدرسہ پڑھائے گی. تو اسکول میں پھر کوئی پینٹ شرٹ والی ہی آئے گی نا پڑھانے, کون آئے گا؟ اتنے بڑے بڑے جامعات ہیں, ہزاروں بچیاں فارغ و تحصیل ہو رہی ہیں, سب کے ہاں میں نے پیغام بھیجے, دعوت نامے بھیجے. میں نے کہا ایک بچی بھیج دیں, بچیوں کو قرآن پڑھا. نہیں ہماری بچی اسکول میں نہیں آئے گی. تو کہاں جائے گی وہ؟ ان بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ کالج میں بچیوں, آپ کو پتا ہے کبھی جائیں وزٹ کریں کراچی یونیورسٹی میں, آج کیا ہو رہا ہے؟ اجتماعات گھر گھر ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں نے اس دن اپنی 7 کلاس کے بچوں کو کہا, میں نے کہا بیٹا اپنے گھروں میں پیغام دو میرا, ان کو سمجھاؤ. آپ اجتماعات گھر گھر کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. آپ کس کو دعوت دیتے ہیں؟ گھر گھر جا کر ان ماؤں کو جن کے 6 بچے ہیں, جنہیں اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا ہے, جو صبح سے لگی ہوئی ہے جھاڑو پوچھے میں,
جس کی ابھی 40-45 سال عمر ہو گئی ہے، اس کو آپ دعوت دیتے ہیں جا کر کہ آئے ہمارے ہاں بدھ کو اجتماع ہوتا ہے، آئے ہمارے یہاں جمعرات کو. میں نے کہا کبھی آؤ میرے ساتھ کراچی یونیورسٹی، کبھی آؤ میرے ساتھ وفاقی اردو یونیورسٹی، کبھی آؤ میرے ساتھ دوسری یونیورسٹیوں میں، وہاں دیکھو کہ کم عمر کی نوجوان بچیاں کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں. ان کو دعوت دو جا کر، ان کو تبلیغ کرو جا کر. ان کو کون سکھائے گا؟ کراچی یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ہے. اس کی لائبریریز اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ہم جیسا بندہ وہ کتابیں خرید نہیں سکتا، لیکن ساری لائبریریز خالی پڑی ہوتی ہیں. ساری نوجوان بچیاں بچے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کوئی روکنے والا نہیں ان کو، کوئی ٹوکنے والا نہیں ان کو. ہماری ٹیچریں جائیں گی، ہماری بچیاں پڑھ کر یونیورسٹیوں میں جائیں گی، کالجز میں جائیں گی، ان بچیوں کی حفاظت کریں گی، اس قوم کو بنائیں گی. اپنے ذہنوں کو بدلیں، نکلیں مدرسے کی دیواروں سے، نکل کر خانقاہوں سے، ادا کر رسم شبیری. یہ کرنی ہوگی آپ کو رسم شبیری. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خواتین نہیں تھی، بچے بچیاں نہیں تھی، انہوں نے نکل کر ادا کی، اور اسلام آج تک قائم ہے. وما علینا